آواز دی وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں منصور الدین فریدی. آج ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں ایک خاص موضوع کے ساتھ، ایک خاص بحث کے ساتھ جو آج کل سرخیوں میں ہے. یہ معاملہ ہے گیان واپی مسجد کا اور اس کے بعد پیدا ہوئے حالات کا. ایسے ماحول میں مسلمان کیا کریں، حکومت کیا کر رہی ہے، عدالت کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، ان تمام پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالیں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں خاص مہمان ڈاکٹر افتخار احمد صاحب موجود ہیں جو انٹر فیتھ ہارمونی فاؤنڈیشن آف انڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ہم اس موضوع پر ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر افتخار صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جو عبادت گاہوں پہ تنازعات تقریباً تھم سے گئے تھے بابری مسجد والے معاملے کے بعد، اچانک یہ گیان واپی کا معاملہ اٹھ کے سامنے آیا ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی سیاست ہے، ماحول ہے ملک میں، ان تمام حالات میں ہندوستانی مسلمان اس کے اوپر یہ کیا اثر ڈال رہا ہے اور مسلمانوں کو اس حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کیا ہے کہ جیسے ہی ہم کسی وشے کو، مضمون کو، سبجیکٹ کو ہندو اور مسلمان کی تقسیم کر کے دیکھنا شروع کرتے ہیں، بس وہیں سے برائی کی اور تقسیم کی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کی، ان سب چیزوں کو بنیاد مل جاتی ہے. سبجیکٹ ٹھیک ہے، آپ کا سوال بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت گیان واپی مسجد کو لے کر ایک تنازعہ چل رہا ہے. آپ نے کہا کہ بابری مسجد رام جنم بھومی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اب شاید اس قسم کے کنٹروورسیز جو ہیں وہ تھم جائیں گی. سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں بھی اس طرح کے آبزرویشنز تھے. انہوں نے پلیسز آف ورشپ اسپیشل پروویژنز ایکٹ 1991 کو آبزرویشن میں بہت اسٹرانگلی لیا تھا، اور اس میں بڑا کلیئر انڈیکیشن تھا کہ نو مور ایودھیاز. لیکن مت بھولیے کہ یہ تنازعہ کاشی کا، متھرا کی شاہی عیدگاہ کا اور یہ گیان واپی مسجد کا، یہ مدعا بھی برسا برس سے چل رہا ہے. کبھی تیز ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کچھ ایسے طبقات کھڑے ہو گئے ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھڑے کر دیے گئے ہیں، کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی ایشوز کو اٹھا کے پبلک ڈیبیٹ میں، پبلک ڈومین میں لا کے چینلز کو ٹی آر پی بڑھانے کا موقع دے کے، اور شاید اس سارے پروسیس میں کہیں ہمارا اپنا سیلف پروجیکشن بھی ہو جائے. وہ بات نیشنل انٹرسٹ کی کرتے ہیں، راشٹرواد کی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ راشٹرواد کا مطلب ہوتا ہے یونٹی، وننس، اتفاق، اتحاد، ایک یونٹ بن کے پورے ملک کا کھڑا ہونا. تو یہ جو تنازعہ اٹھا ہے اس وقت، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو ایک تہذیب کے طور پہ، ایک وحدت کے طور پہ، ایک قوم کے طور پہ اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور اس میں جو وہ پیچیدگیاں ہیں جس سے کہ ہماری ان تین چیزوں پر آنچ آتی ہے، ہم اس کو اکٹھا ہو کے اس لڑائی کو لڑ سکتے ہیں. آپ کے سوال سے یہ لگتا ہے کہ یہ لڑائی جیسے دو سمودایوں کے بیچ میں، دو وحدتوں کے بیچ میں، دو ریلیجس کمیونٹیز کے بیچ کی لڑائی ہے. میں اس کو اس طرح نہیں مانتا. یہ ایک ڈسپیوٹ ہے، سب جوڈس ہے، کورٹ آف لاء میں ہے. جو سول سوسائٹی ہے اس کو اس طرح سوچتی ہے، اور وہ اکراس دا بورڈ اس طرح سوچتی ہے کہ جو چیز عدالت میں چلی جائے اس کے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو اس کو آپس میں سارٹ آؤٹ کر لیجئے، سیٹل کر لیجئے، یا کورٹ میں جو فیصلہ آتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے. نہیں بے شک آپ نے درست فرمایا افتخار صاحب. میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس تنازع کے بعد سے ہندوستانی مسلمانوں میں کہیں نہ کہیں بے چینی تھی. لیکن کل ایک بہت اہم بیان سامنے آیا، اور وہ بیان کسی معمولی شخصیت کا نہیں تھا. آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت صاحب کا بیان تھا، جس میں انہوں نے کئی چیزیں بڑے صاف لفظوں میں بیان کی. اول تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ماضی میں جو ہوا
اس کا ذمہ دار نہ تو آج کا مسلمان ہے نہ آج کا ہندو ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ گیان واپی مسجد کے سامنے تناظر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر مسجد میں ہر دن آپ شیولنگ تلاش نہ کریں۔ تو اس پیغام کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور سے ہندوستانی مسلمان کے لیے یہ پیغام، یہ میسج کیا پیغام دے رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میری جو کتاب دا میٹنگ آف مائنڈس اے بریجنگ انیشیٹو، ویچارک سمنوے، ایک ویوہارک پہل، ذہنی و فکری ہم آہنگی، آرزو و جستجو، 4 جولائی 2021 کو سرسنگھ چالک جی نے اس کا اجرا کیا، اور اس پستک میں، کتاب میں ہر سینسٹیو ایشو کو میں نے اٹھایا تھا، اور سرسنگھ چالک جی نے اس پستک کو پڑھ کر اس کا وموچن کیا، اس کو ریلیز کیا، اور اس وقت جو انہوں نے اپنا سمبودھن دیا تھا، جو تقریر کی تھی، جو ایڈریس کیا تھا انہوں نے، اس میں انہوں نے آؤٹ ریچ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہندوستان کی مسلمانوں کو خاص طور سے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ پوجا پدھتی الگ ہو سکتی ہے، کھان پان الگ ہو سکتا ہے، رہن سہن الگ ہو سکتا ہے، بھاشا الگ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ہمارے ایک راشٹر ہونے میں، راشٹروادی ہونے میں، ایک قوم ہونے میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں رہنے والے سبھی لوگوں کا ڈی این اے ایک ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی جو مسلم آبادی ہے، جس کو کوئی 14 کروڑ کہتا ہے، کوئی 25 کہتا ہے، کوئی 30 کہتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی مسلم آبادی بستی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ یہ جو ہماری آبادی ہے، اس کے 99% لوگ بلا شک و شبہ ان کی اسی مٹی سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو ایک بہت بڑی کنٹروورسی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ باہر کا اور یہ اندر کا۔ اس میں جو میسیج انہوں نے اس وقت دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ یہ تقسیم بند کرو باہر اور اندر کی، ہم سب، اور ہمارا روٹ جو ہے وہ سب کا ایک ہی روٹ ہے۔ 2 باتیں ہوئیں۔ تیسری بات، اس کے بعد پھر متواتر ان پچھلے 11 مہینوں میں جتنے بھی ان کے بھاشن ہیں آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے اس لائن کو اتنا سا بھی نہ صرف چھوڑا بلکہ وہ برابر اسی لائن کو لے کے چل رہے ہیں۔ 2 چیزیں آپ کو اور یاد دلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوتوا، بنا مسلمان کے ہندوتوا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لنچنگ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ جو لوگ لنچنگ کرتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہ ہندو ہے نہ ان کا ہندوتوا سے کوئی لینا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آج بڑھ کر اب یہ جو کنٹروورسی چلی ہے، آپ نے دیکھا کہ جب بابری مسجد رام جنم بھومی کا فیصلہ آیا تو پورے ملک میں اس وقت سے فیصلے سے پہلے ہر 6 دسمبر کو سنگھ کی طرف سے شوریہ دیوس منایا جاتا تھا۔ 6 دسمبر مسجد کی شہادت کے دن کو شوریہ دیوس منایا جاتا تھا، یعنی غلامی سے آزادی کے جشن کے طور پہ منایا۔ لیکن اس بار جو میسیج آیا سنگھ کی طرف سے، سرسنگھ چالک جی کی طرف سے، کہ کوئی کسی قسم کا جو بھی ججمنٹ آتا ہے اس پر کوئی جشن نہیں ہوگا، اس پر کسی قسم کی کوئی ڈھول تاشے نہیں بجائے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ نہ تو ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے ایک پٹاخہ چھوٹا فیصلے کے بعد، اور نہ مسلم سماج کی طرف سے کسی بھی جگہ پر کہیں پر بھی کوئی کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ یا کوئی دنگا یا کوئی شور شرابہ یا کوئی کیا ہو، ایسا نہیں۔ پورے ملک نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گیان واپی کو لے کر اتنا ماحول گرم ہو گیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی ہماری سوسائٹی میں ہم کوئی اسٹیٹ آف کانفلکٹ اور اسٹیٹ آف وار میں آ گئے، جبکہ ایسا ہے نہیں، لیکن پرسیپشن ایسا بن رہا ہے۔ تو ایسے میں 2 ہی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک ذمہ داری بنتی ہے RSS کے چیف کی، کیونکہ RSS راشٹریہ سویم سیوک سنگٹھن اور اس کے جو ادھیکش ہوتے ہیں ان کی حیثیت ہوتی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت میں آئیڈیالوگ کی، ایک فادر آف نیشن کی، اس سیکشن میں جو اس کو مانتا ہے۔ میں پورے ہندوستان کو نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ذمہ داری ہوتی ہے اس شاسک کی جو ملک کا نظام چلاتا ہے، جو ہمارے وزیر اعظم پردھان منتری نریندر مودی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک اس قسم کے ایشو پر ان 2 جگہوں سے کوئی بات نہیں آتی تب تک ملک کی پالیسی سامنے نہیں آتی۔ میں تو سرسنگھ چالک جی نے یہ کہہ کر کہ اگر ہم ہر مسجد میں شیولنگ تلاش کریں گے تو یہ تو سلسلہ کہیں جا کے رکے گا ہی نہیں، یہ سلسلہ نہیں چلے گا، اس پہ روک لگ جانی چاہیے ہر طرف سے۔ اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آئیڈیالوجی
کی جو ایک کنسٹیٹوینسی ہے اور اس کی جو لیڈرشپ ہے، اس نے بہت کھل کر گیان واپی کے لیے نہیں بلکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی ہر کنٹروورسی کے چیپٹر کو بند کرنے کے لیے بڑا کھل کر بیان دیا، جس کا میں سواگت کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں، جتنا میں مودی جی کو جانتا ہوں اور جتنا میں ان کو سمجھتا ہوں، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ بہت جلد پردھان منتری مودی جی بھی ملک کے امن و امان کے لیے اپنے ملک کی ساکھ کو باہر ہماری خراب نہ ہو، کیونکہ جب ملک کی ساکھ خراب ہوتی ہے صاحب تو پھر ہم سب کی ساکھ خراب ہوتی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ وہاں سے بھی یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آئے گی جس سے کہ ہماری جو کمپلیٹ لیڈرشپ ہے، نیشنل لیڈرشپ، جس کو میں کہتا ہوں RSS کا شیش نیترتو اور ہماری سرکار اور ہماری گورنمنٹ کا شیش نیترتو، جب یہ دونوں کسی بات کو ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہندوستان کے اندر تبدیلی کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ نہ مودی جی یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا ماحول خراب رہے، نہ سرسنچالک جی یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا ماحول خراب رہے، اور نہ ہماری گلی محلے میں رہنے والا کوئی ہندوستانی چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کا ماحول خراب ہو۔ سرسنچالک جی کا بیان میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے ماحول کو اس نے بدلنے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ مگر افتخار صاحب، جیسے ایک سلسلہ چلا، جیسے آپ نے کہا کہ بھاگوا صاحب نے پچھلے 10-11 مہینے سے بہت اچھے، بہت پازیٹیو بیانات دیے اور سرخیوں میں رہے ان کے بیانات، اس پر رد عمل بھی آئے۔ مسلمان لیڈرز نے ہمیشہ ایسے بیانات پہ شروع سے یہ شکایت درج کی ہے کہ آپ نے باتیں اچھی کی ہیں، آپ کا بیان بہت اچھے ہیں، لیکن زمینی سطح پر اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ عملی طور پہ اس کو کیا دیکھیں گا ہم جب تک کہ کچھ عملی طور پہ سامنے نظر نہ آئے؟ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھا۔ دیکھیے، میں نے اس موضوع کو تفصیل سے اپنی کتاب میں بھی اٹھایا تھا، اور میرا جو موقف جب تھا وہی موقف آپ کے سوال کے جواب میں آج بھی ہے۔ موقف یہ ہے کہ جب سنگھ کی طرف سے یا بھاجپا کی طرف سے یا پردھان منتری مودی جی کی طرف سے یا امت شاہ جی کی طرف سے، یہ 3-4 لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ہندوستان ہے، جب یہ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں کہ جو بڑا پازیٹیو ہوتا ہے اور بڑا اس کے اندر ہیلنگ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، یعنی زخم کو بھرنے کا، ایک ہوتا ہے زخم کو ہرا کرنا اور ایک ہوتا ہے زخم کو بھرنا، یعنی پل سازی کا کام کرنا، تو ایسی صورتحال میں یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے مہذب معاشرے کی کہ وہ اس پر سوال یا نشان نہ لگائے، مطلب نیت پہ بالکل سوالیہ نشان نہ لگائے، بلکہ وہ اس کا کھلے دل سے خیر مقدم کرے، اور وہ جو بیان دیا گیا ہے اس بیان کو اتنی مورل اسٹرینتھ آپ اپنی کنسٹیٹوئنسی سے دیجئے جس سے کہ جس شخص نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کی کنسٹیٹوئنسی میں ہو سکتا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہو جو اس لائن سے اتفاق نہ رکھتا ہو، اور وہ اس چیز کی امید میں رہتا ہے کہ اس بیان کا جو ریئیکشن مسلم کمیونٹی سے آئے گا وہ ایسا آئے گا کہ اس سے ہماری جو کنسٹیٹوئنسی ہے، یعنی فرنج ایلیمنٹس کی جو کنسٹیٹوئنسی ہے وہ مضبوط ہوگی، اور جو پازیٹیو کنسٹیٹوئنسی ہے، جو میجورٹی کی کنسٹیٹوئنسی ہے، وہ ویک ہوگی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلم لیڈرز جتنے بھی ہیں جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، جو انٹلیکچوئلس اپنے آپ کو سامنے پرومیننس میں رکھتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو اوپینین میکرز ہیں ہماری کمیونٹی کے، چاہے ان کا تعلق مذہب سے ہو، چاہے ان کا تعلق سیاست سے، ثقافت سے، کہیں سے بھی ہو، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس بیان یہ کے خیر مقدم میں خدا کے واسطے ایف اینڈ بٹس نہ لگائیں، بلکہ اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں، اور جب وہ کھڑے ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ سرسنچالک جی کو، سنگھ کو، اور سنگھ کے اندر جو اکثریت پائی جاتی ہے جو ہندو مسلم بھائی چارے میں یقین رکھتی ہے، اس کو وہ طاقت ملے گی جس طاقت کے وہ منتظر ہے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس ماحول میں، ان حالات میں ایک فیلنگ جو مسلمانوں میں پیدا کی جاتی ہے مظلوم ہونے کی، وکٹم موڈ جو وہ کہتے ہیں جیسے، تو وہ فیلنگ پیدا کر کے کہیں نہ کہیں ڈسٹینس پیدا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے، یہ جو وکٹم ہوڈ ہے نا، جتنے بھی سوال آپ نے مجھ سے کیے ہیں، یہ جتنے بھی سوال کیے جاتے ہیں، وہ سارے سوالوں کا رخ جو ہے وہ ادھر ہوتا ہے، یعنی بی جے پی کو یہ کرنا چاہیے، مودی جی کو یہ کرنا چاہیے، سرسنچالک جی کو یہ کرنا چاہیے، یہ اور کر دیں اور ایسا اور ہو جائے۔ میں اس پر کوئی ٹیکہ ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو توقعات ہوتی ہے نا، امید جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کوئی یک طرفہ عمل نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو مکمل وکٹم بنا لوں اور دوسرے کو میں کٹہرے میں کھڑا کر دوں، ایسا چلتا نہیں ہے صاحب۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ وکٹم نہ بنائیں،
بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ادھر سے 1 2 3 قدم بڑھائے گئے. آپ یہ دیکھیں کہ میں بھی 1 قدم، میں نہیں کہتا کہ 3 کے جواب میں آپ 5 قدم اٹھائیے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بھئی ادھر سے 3 قدم اٹھے تو 1 قدم 1.5 قدم آپ کا بھی تو اٹھے. وہ 1.5 قدم کہاں ہے صاحب؟ مطلب یہ سوچ کہیں بہت بڑی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ یہ رکاوٹ ہے. ہر شخص ایک انسان ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ میں انسانی فطرت جڑی ہوتی ہے. کیا سرسنگ چالک انسان نہیں ہے؟ کیا پردھان منتری مودی نہیں ہے؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میرے ساتھ میری ایک ہیومن نیچر چلتی ہے. وہ ہیومن نیچر کچھ ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ چلتی ہے. یعنی میں آپ سے کچھ توقع کرتا ہوں بالکل اس طرح جس طرح آپ مجھ سے توقع کرتے ہیں. تو یہ ریسیپروکل پروسیس ہے. تو مطلب ایک خیالی چیز بنا دی گئی ہے، ہر چیز کو فرضی بنانے کی جو ایک عادت بن گئی ہے. ارے صاحب یہ تو بیان دیتے رہتے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، زمین پہ تو کچھ ہوتا نہیں. ارے بھائی زمین پہ تو جب ہوگا میرے بھائی جب آپ اس عمل کو اخلاقی طاقت تو دیجیے. آپ اگر اس کو اخلاقی طاقت نہیں دیں گے، آپ خیر مقدم بھی کریں گے، سواگت بھی کریں گے، تو سواگت کا تو جملہ آپ کا 1 ہوگا اور 3 اس کے ساتھ میں پخ آپ لگا دیں گے. تو ایسے نہیں چلا کرتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میری ایک بات ہو رہی تھی، ایک اسلامک اسکالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تھا. ابھی جیسے موہن بھاگوت نے تقریر میں بات کہی ہے، جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حملے آور جو ہندوستان پہ حملے آور آئے تھے ان کے ساتھ اسلام آیا تھا. ہندوستان میں مغلس کو مسلمان کہیں نہ کہیں درجہ دیتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں یا ہسٹری کے اینگل سے اس کی اہمیت جانتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آج ان کو ایک حملے آور کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے تو اس صورتحال میں مسلمان کیا اس سے ڈیفینڈ کرے یا اس کو ایکسیپٹ کر لے؟ اچھا سوال ہے آپ نے. دیکھیے کیا ہے بات، یہ ہے کہ ہندوستان پر حکومت افغانس نے کی ہے، ایرانیوں نے کی ہے، ترکوں نے کی ہے، عربوں نے کی ہے. یہ 4 نسلیں ہیں اور یہ چاروں نسلیں جو ہیں وہ ہندوستان کی نسلیں نہیں ہیں. یہ سب باہر سے لوگ آئے. یہ باہر سے جو لوگ آئے یہ انہوں نے اس ملک پہ قبضہ ہی تو کیا. ٹھیک ہے. اچھا اب 1857 تک یہ سوالات نہیں اٹھتے ہیں ہمارے ملک میں، کیونکہ جو 1857 تک جو مسلم رول ہے محمد بن قاسم سے لے کے اور بہادر شاہ ظفر تک، وہ اپیرنٹلی تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلم رول ہے، لیکن اگر آپ اس کے اسٹرکچر میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کہیں 30% ہماری اکثریت اس میں شامل ہے، کہیں 40% شامل ہے، جسے مغلوں کی آج کل سب سے زیادہ بات ہوتی ہے. مغل رول کو اگر آپ خالص مغل رول کہیں گے تو آپ زیادتی کریں گے. مغل راجپوت رول ہے. ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی. اچھا اب آپ نے پوچھا کہ انویڈرس والی بات جو ہے، دیکھیے جو باہر سے آیا ہے وہ حملہ آور ہی تو ہے، اس کو میں کیا کہوں. اور ان کا مذہب نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ بادشاہ کا مذہب نہیں ہوتا. میرا موقف بالکل ان سب چیزوں سے ہٹا ہوا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ میں ہندوستان کا مسلمان، اس وطن عزیز کا شہری، میں اس تاریخ کا حصہ دار ہوں جو تاریخ ہندوستان کی تاریخ ہے، آج کے ہندوستان کی تاریخ ہے. آج کے ہندوستان کی تاریخ میں میرے ہیروز وہ لوگ نہیں ہو سکتے جن لوگوں نے اس ملک پر باہر سے آ کر حکومت کی ہے. انہوں نے کتنے ہی اچھے کام کیے ہوں اور انہوں نے کتنے ہی غلط کام کیے ہوں. جس وقت میں ان کے کچھ کاموں کے اچھائی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر اپنا اور ان کا رشتہ جوڑتا ہوں تو پھر میں اس وقت یہ بھول جاتا ہوں کہ انہوں نے جو ناانصافیاں کی ہیں یا انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کا بھی کسی دن مجھ کو جواب دہ بنا دیا جائے گا. تو یہ وہ ٹریپ ہے جس میں ہندوستان کے چند ذمہ دار مسلمان اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں. میں بحیثیت مسلمان اس 800 سالہ اقتدار کا کوئی حصہ نہیں ہوں. وہ ورلڈ ہسٹری کا پارٹ ہے. ان کی اچھائیوں کا بھی میں بھوگی نہیں ہوں اور ان کی برائیوں کا بھی میں بھوگی نہیں ہوں. اس لیے نہ میں ان کی اچھائیوں کو ڈیفینڈ کروں گا اور نہ میں ان کی برائیوں پر کسی کا سوال لوں گا. بہت صاف ستھری بات ہے یہ. ٹھیک ہے. وہ تاریخ جو تھی وہ تاریخ چلی گئی سرحد کے پار جس دن ہندوستان تقسیم ہو گیا. اورنگزیب پاکستانیوں کی تاریخ ہو سکتا ہے، اکبر ان کی تاریخ ہو سکتا ہے، ہندوستان کی تاریخ اب وہ نہیں ہوگا. ہندوستان کی تاریخ میں شیواجی کی تاریخ ہوگی، یہاں پر پرتھوی راج چوہان کی تاریخ ہوگی، یہاں پر جو ہے ان مسلمانوں کی تاریخ ہوگی جو کہ ہندوستان کے آزادی کے ساتھ جڑے، جس میں بہادر شاہ ظفر آئیں گے. پھر ایک سینکڑوں کی لائن ہے جن کے نام ہم لے سکتے ہیں.
ہاں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہم مسلمان سماج کو یہ بات ہم سمجھا سکتے ہیں؟ یہ بات سمجھنی چاہیے. میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں ہر ایک سے کہتا ہوں, اور میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں میں کمروں میں بیٹھ کے نہیں کہتا. ہاں, ہندوستان کے مسلمان کو بالکل اس ہسٹری سے اپنے آپ کو نہیں جوڑنا چاہیے. جیسے کہ جب اورنگزیب روڈ کے بدلنے کی بات آئی اور ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی نام آئی تو آپ نے جو ہے وہ اس کو ایسا بڑا اتنا ایشو بنا لیا اپنا جیسے کوئی ہمارے مذہب پہ خدا نخواستہ خطرہ آ گیا. لیکن خواجہ صاحب ہے تو یہ تاریخ کا حصہ, ایک اتہاس جسے کہتے ہیں, تو آپ اس کو مٹانے کون سے اتہاس کو جو مغلس کا دور ہے, چاہے سڑکوں کا نام کی بات کر رہی ہے. بالکل نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ نام بدل دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتہاس مٹانے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں اونرشپ جس کو کہتے ہیں. آج کے ہندوستان میں میری اونرشپ مغلس نہیں ہو سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں افغانس نہیں ہو سکتے, ایرانینس نہیں ہو سکتے. میری ہسٹری وہ نہیں ہے. لیکن دیکھیے ایک چیز یہ کہ ورلڈ ہسٹری ہے, وہ مسلم ہسٹری ہے, اس میں کوئی درائی نہیں. ایک بات مسلمانوں کے سامنے یہ ہے خواجہ صاحب کہ آپ ہم کو ہندوستانی بھی کہتے ہیں, آپ ہم کو ڈی این اے سے جڑا ہوا بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی سہولت سے آپ ہم کو ہندو کہتے ہیں, ہندوستانی کہتے ہیں, اپنی سہولت سے آپ ہم کو مسلمان بھی قرار دے دیتے ہیں. تو آخر مطلب کہ مسلمان اسی کنفیوژن میں ہیں کہ ہم ہیں کیا. کبھی آپ ہم کو ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی ہندو ہے تو پھر اس میں ہم بھی ہندو ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ سوال میں نے بھی اٹھایا, جی, کتاب میں بھی اٹھایا یہ بات. جیسے میں نے ابھی ایک تاریخ کی بات کی نا کہ مسلم ہسٹری ورلڈ کی ہے, اس کا سب پارٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس حوالے سے میں بھی اس کا پارٹ ہوں, ٹھیک ہو گئی بات. لیکن ایک وہ ہسٹری ہے جو میرے انڈیا کی, ہندوستان کی ہسٹری ہے. اب میں جس ہندوستان میں رہتا ہوں, جس کا میں شہری ہوں, میری ہسٹری وہ ہوگی جو اس ملک کی ہسٹری ہے. آپ نے جو بات اٹھائی کہ کیا سوال تھا میرے ذہن سے نکل گیا, معاف کیجیے. وہ مسلمانوں کو ہر شخص ہندو ہے. دیکھیے کیا ہے, میں نے بھی یہ سوال اٹھایا اور میں یہ سوال آپ کے ذریعے سے پھر اٹھاتا ہوں. جب سنگھ یہ کہتی ہے, سنگھ کا لٹریچر یہ کہتا ہے, سنگھ کی آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے, اور سنگھ کا شیش نیترتو اور باقی کاڈر بھی یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں رہنے والا ہر ویکتی ہندو ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو بھلے ہی بھارتیہ کہیں, آپ اس کو ہندوستانی کہیں. سرسنگ چالک جی کا کہنا ہے کہ میں اس کو ہندو مانتا ہوں, آپ بھارتیہ کہیں, مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں نے یہ بات اس کتاب میں لکھی اور میں اس پہ قائم ہوں کہ جب آپ مجھے ہندو کہتے ہیں تو کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے ہندو کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, لیکن کچھ وقت کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے مسلمان بنا دیتے ہیں. تو یہ جو جس طریقے سے ٹرانسفارمیشن ہسٹری کو لے کر ہم کو ضرورت ہے کہ جو مسلم پیریڈ ہے اس کے ساتھ ہم اپنی ایسوسیشن کو کس طرح سے آگے کنٹینیو کریں, اسی طریقے سے یہ جو سنگھ ہے, سنگھ کو بھی اس بات کو سمجھنے کی اور اس کی انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ سب کو ہندو مان رہے ہیں تو پھر میں بیچ میں جا کے کہیں مسلمان ہو جاتا ہوں, کہیں بدھ ہو جاتا ہوں, کہیں جین ہو جاتا ہوں, کہیں سکھ ہو جاتا ہوں, تو یہ جو بیچ میں جو دیوار کھڑی ہوتی ہے اس کو پاٹنے کی ذمہ داری جو ہے, جیسے اتہاس کے حوالے سے ہماری کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم ٹرانسفارمیشن کی طرف جائیں, اسی طرح سے اس کلچرل پوائنٹ آف ویو سے سنگھ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس ٹرانسفارمیشن کو اپنے کاڈر میں لے کے آئیں, تاکہ نیچے تک جب رام لال افتخار احمد کو دیکھے, ٹھیک ہے, جب رام لال کرتار سنگھ کو دیکھے, جب رام لال جوسف کو دیکھے, تو پھر وہ جوسف بنا کے نہ دیکھے, پھر وہ اسی وننس کی فیلنگ کے ساتھ میں دیکھے جس کی بات سنگھ جو ہے وہ اپنے لٹریچر سے کرتا ہے اور اس کی تعلیم اور ٹریننگ وہ دیتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک ٹرانسفارمیشن وہاں بھی چاہیے اور کہیں نہ کہیں ایک ٹرانسفارمیشن یہاں بھی چاہیے, دونوں جگہ چاہیے. ایسے خواجہ صاحب ایک مثال ترکی کے سامنے آئی تھی, جب ایک چرچ پہ کنٹروورسی ہوئی تھی تو ترک نے اس کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا تھا, آج وہ پھر دوبارہ مسجد بن گئی ہے. جیسے آپ کوئی جو میوزیم بنا دیا گیا, اب جیسے کہ کنٹروورشل جو مقامات ہیں, عبادت گاہیں ہیں, کیا وہ چیز ہم لوگ اپلائی نہیں کر سکتے اس کے اوپر؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جہاں پہ مذہب آ جاتا ہے نا بیچ میں, آپ کا سوال بنیادی طور سے مسجد سے متعلق ہے. مسجد کو کسی اور شکل میں بدلا جا سکتا ہے, یہ خالصتاً ایک شرعی سوال ہے, ٹھیک ہے, اور شرعی سوال ہمیشہ ان علماء سے ہونا چاہیے جن کا یہ ڈومین ہے, ٹھیک ہے. میرے جیسا آدمی صاحب رائے ہونے کے باوجود, اس حوالے سے پورے مطالعے کے باوجود, اس بات کا پورا جواب دینے کا متحمل ہونے کے باوجود بھی آپ کو جواب نہیں دے گا, کیونکہ جس کا جو ڈومین ہے اس ڈومین کے اندر وہ
اس کی بات کرے. ٹھیک ہے. رہی بات یہ کہ اس پر اتنا ضرور کہوں گا کہ اسلام جو ہم نے پڑھا، جو ہمیں پڑھایا گیا، جس کا ہم نے مطالعہ مشاہدہ کیا اور جس کو ہم جیتے ہیں، اسلام کے وہ 3 لفظوں سے اس کی وضاحت ہوتی ہے: امن، صلح اور سلامتی. ہر عمل اسلام کا، ہر قدم مسلمان کا ان 3 چیزوں کے پس منظر میں ہونا چاہیے: امن کی طرف، صلح کی طرف اور سلامتی کی طرف. کیونکہ اسلام 3 چیزوں کی رد کا نام ہے. فتنہ، جس کو انگریزی میں ڈسکارڈ کہتے ہیں، یعنی جہاں سے دنگا جنم لیتا ہے اس کو فتنہ کہتے ہیں. فساد یعنی جھگڑا. ٹھیک ہے. فتنہ، فساد. اور جب فساد ہوتا ہے تو فساد بڑھتے بڑھتے جھگڑے میں اسلحہ بھی نکل آتا ہے، قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے، جینوسائیڈ تک ہسٹری بن جاتی ہے. تو فتنہ، فساد اور قتال کا جس صورتحال میں، جس سچویشن میں امکان ہو، ٹھیک ہے، ایسی صورتحال میں علماء وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام مسلک کے علماء سر جوڑ کر بیٹھیں اور اسلام کے امن، صلح اور سلامتی کے پیغام کی روشنی میں اس طرح کے مدعوں پر غور و فکر کریں اور اسلام کی وہ شکل اور شبیہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کریں، جس سے اسلام کی دعوت بھی کبھی سامنے ہو اور جس سے اسلام کی صحیح تبلیغ بھی سامنے ہو اور اسلام کی صحیح شبیہ بھی سامنے آئے. اور اب بھی بات پوری کر لوں، ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے اور اسی پہ ہم جیتے ہیں اور اسی پہ دنیا سے جائیں گے کہ اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے، ایک ایسا آفاقی دین ہے جس میں دنیا کا کوئی بھی مسئلہ، کسی بھی دور کا مسئلہ، کل کا، آج کا اور آنے والی صدیوں کا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. تو میں اپنے علماء حق سے یہ سوال کرتا ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ جب ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو پھر اس قسم کے جو تنازعات کھڑے ہوتے ہیں، ہم سر جوڑ کر بیٹھ کر امن، صلح اور سلامتی کی روشنی میں ہم کیوں کوئی پہل نہیں کرتے، کوئی مذاکرات کے عمل کی طرف کیوں نہیں جاتے، کیوں ہم آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی طرف نہیں جاتے. میں واضح کر دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کاشی اور متھرا دے دیجیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس پس منظر میں فکر کو لے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ بار بار نہ تو ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہندوستان کا ہندو اور مسلمان اس کا متحمل ہو سکتا ہے. افتخار صاحب، جیسے بات ہو رہی تھی ابھی، آپ نے کہا کہ علماء کو ایسا کرنا چاہیے، سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. میرا یہ کہنا ہے کہ جب ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو اکثریت کی نظر میں جو ایک غلط فہمیاں ہیں بہت ساری، ان کو دور اس وقت کیا جائے گا جب مسلمان خود سر جوڑ کے بیٹھیں گے، خود کو کس طرح پیش کریں، کیا ہوگا. سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں خود مسلک کی بنیاد پہ، سیاسی بنیاد پہ، نظریاتی بنیاد پر اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ چیز ممکن نظر نہیں آتی ہے. اس صورت میں ایک عام مسلمان کے لیے وہ کیا راستے ہو سکتے ہیں جو وہ اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو بہتر طور پہ سامنے پیش کرے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، اور جب اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو ہم ماضی میں بات نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے جو فرمایا وہ فرمایا ہے، کیونکہ وہ تا قیامت نافذ الامر ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے افضل وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے بلند ہیں، جس کو ہم نے انگریزی میں کہتے ہیں the best amongst you are those whose manners are the best. ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو سب سے زیادہ نمازی ہو، سب سے زیادہ روزدار ہو، وقت پہ زکوٰۃ دیتا ہو، حج ضرور کرتا ہو، پڑوسی کا خیال کرتا ہو. یہ سب باتیں نہیں کی آپ نے بنیادی بات کہہ دی. کیونکہ اگر اخلاق اچھا ہوگا تو نمازی ہوگا، روزدار ہوگا، غریب پرور ہوگا، ہمدرد ہوگا، پریشانی میں دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوگا، پڑوسی کو اپنے رشتہ دار سے زیادہ سمجھے گا، اولاد کا حق ادا کرے گا، بیوی کا حق ادا کرے گا، ملک کا حق ادا کرے گا، سماج کا حق ادا کرے گا. یہ فطری طور پہ اس کے اندر یہ چیز ہوگی. تو ہمارے معاشرے میں جو اخلاق ہونا چاہیے، جو پاکیزگی ہونی چاہیے، جو طہارت ہونی چاہیے، اس کو میں اگر آسان زبان میں کہوں کہ جو صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو آپ کے محلوں میں اور آپ کی لوکیلٹیز میں لوگوں کا ویوہار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کا دوسری کمیونٹیز کے ساتھ میں جو آپ کا انٹریکشن ہے نا، وہ چاہے بزنس کا ہو، چاہے سوشل ہو، چاہے ایموشنل ہو،
وہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں. اگر ان تینوں لیولز پر ایک اچھا سلوک آپ کا ہوگا تو یہ فطری بات ہے کہ پھر دونوں طرف سے ایک اپنائیت پیدا ہو جائے گی. جو اپنائیت صدیوں رہی ادھر کیسے خراب ہو گئی. اب ایک چھوٹی سی بات کہیں, مسلم محلوں میں جب ہم جاتے ہیں, یہ تکلیف کے ساتھ میں کرب سے کہہ رہا ہوں, تو بھئی گندگی کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کی ذمہ داری MCD لے گی, اس کی ذمہ داری سرکار لے گی, اس کی ذمہ داری مودی صاحب لیں گے, یا اس کی ذمہ داری سرسنگ چالک لیں گے, اس کی ذمہ داری خواجہ صاحب کب لیں گے؟ نفسی مان ہے. تو تقریر اور واعظ میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب صفائی آدھا ایمان ہے, اور محلے میں جب گھس رہے ہیں تو رومال رکھ کے گھسنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو ہماری یہ جو کنٹراڈکشنس ہیں نا صاحب, تو ان کنٹراڈکشن ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنے کی ضرورت ہے. تو اخلاقی بنیادوں کو جب تک کوئی معاشرہ درست نہیں کرتا اس کی قدر سماج میں نہیں بنتی. یاد رکھیے کہ کسی بھی کمیونٹی کی جو ویلیو ہے وہ تب قائم ہوتی ہے جب وہ کمیونٹی ایسا کنٹریبیوشن دیتی ہے نیشن بلڈنگ کے پروسیس میں کہ جو پرومیننٹ ہو. آپ دیکھیں عبدالکلام کا ہر آدمی نام لے رہا ہے صاحب, کیوں لے رہا ہے صاحب نام؟ مسلمان کی وجہ سے لے رہا ہے, یہ تو اتفاق ہے کہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے, نام اس لیے لے رہا ہے, یا ابوالکلام آزاد کا نام لے رہا ہے تو کیوں لے رہا ہے, یا رفیع احمد قدوائی کا نام لے رہا ہے تو کیوں لے رہا ہے؟ وہ اس لیے لے رہا ہے کہ ان کے کنٹریبیوشن ہے. تو ہمیں ایز سوسائٹی ہم کو ایک ویلیو بیسڈ سوسائٹی بننے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے پہلی شرط اور پہلا قدم اخلاق ہے. اس میں ان حالات میں دیکھیے ایک مٹھی بھر لوگوں کی پولیٹکس ہوتی ہے, یہ جو بھی فتنہ انگیزی کر رہے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا گروپ جو ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے, چاہے مسلمان یوتھ ہو, جس کو اس سیاست سے کوئی مطلب نہیں, جس کو اس بحث سے کوئی مطلب نہیں, جو کسی میں عبادت گاہ کے نام پہ لڑ نہیں رہا ہے, جو اپنے فیوچر کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے. آخر وہ نوجوان, وہ یوتھ اپنے آپ کو اس سماج کے سامنے کیسے پیش کرے گا اور کس طرح آگے سفر کرے گا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جو ورکنگ ریلیشن شپ ہیں, آپ فیکٹریز میں چلے جائیے, آپ آرگنائزیشنس میں چلے جائیے, آپ یونیورسٹیز, کالجز, اسکولس میں چلے جائیے, آپ جن جگہوں پہ ورک کرتے ہیں آپ وہاں آپ اپنی ورک پلیس کو دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے نا. اور وہ جو لوگ ہیں جو مسلم ڈفرینٹ کمیونٹیز سینٹرک علاقوں میں رہتے ہیں مگر ان کا تعلق دوسری کمیونٹی سے ہے, تو وہاں تو یہ سب کچھ نہیں ہے. تو ہمیں اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ جو سچویشن ہے نا, دیکھیے آپ ہمیشہ, میں سامنے والے کو نہ دیکھوں, تھوڑا سا مجھے ایسے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جس وقت میں تھوڑا سا ایسے دیکھنا شروع کر دوں گا, ادھر دیکھنا بعد میں کروں, ادھر دیکھنا پہلے شروع کروں, تو چیزیں بہت سی خود بخود سدھر جائیں گی, ٹھیک ہے نا. ہر سچویشن میں, آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا, ہر سچویشن میں وکٹم مت بنائیے. خواجہ صاحب آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں, دنیا مانتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان, ہندوستان دنیا میں سے, دنیا کے دیگر ممالک کے جو مسلمان ہیں ان سے بہت مختلف ہیں, ایڈجسٹ کرنے کے حساب سے, رہنے کے حساب سے, مکس کلچر کے حساب سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے آپ کو ریپوزیشن کرنا چاہیے؟ دیکھیں 3 باتیں سمجھ لیجیے, اور کچھ باتیں ہیں جو بالکل اوپنلی ہونی چاہیے. پچھلے 8 سال سے اس ملک پر, ہمارے وطن عزیز پر بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت ہے. بھارتی جنتا پارٹی راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ اور سنگھ پریوار کا اٹوٹ انگ ہے. یعنی یہ ایک لارجر فیملی ہے جس کا پولیٹیکل ونگ بھارتی جنتا پارٹی ہے. سنگھ کے جو ہیروز ہیں ان کے ہاں مہاتما گاندھی کا سمان ہے, نہرو جی کا سمان ہے, اور جو بڑے کانگریس کے لیڈرز رہے ہیں انڈیپینڈنس اسٹرگل میں جنہوں نے لیڈ کیا ہے ان کا سمان ہے. لیکن ان کے وہ ہیروز نہیں ہیں. گرو گولواکر ہوں یا ہیگڑےوار ہوں, یا اس چین کے پھر آگے آنے والے شیش نیترتو ہوں جو آج سرسنگھ چالک موہن بھاگوت جی ہیں. یہ وہ شنکھلا ہے جو آج کے رولنگ پریوار کے ہیروز ہیں. اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے جس پر یہ 95 برسوں سے محنت کر رہے ہیں. آج اس آئیڈیالوجی کو لے کر یہ یہاں تک پہنچے ہیں.
لہذا اگر لیفٹسٹ ویسٹ بنگال میں آئے تو وہ اپنی آئیڈیالوجی کو لے کر آئے, انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کیا. میں یہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی صحیح تھی کہ ان کی صحیح ہے, ان کی غلط ہے کہ ان کی غلط ہے, میں جو گراؤنڈ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح سے جب کانگریس آئی اور تو ایک سیکولرزم ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ چلا اور انہوں نے اس حساب سے گورننس اس دیش کی. اب یہ جو گورننس ہے اب یہ ہندوتوا بیسڈ آئیڈیالوجی کو لے کر چلنے والی سرکار ہے. یہ صحیح ہے کہ سرسنگھ چالک جی نے بھی یہ بات بڑی کھل کے کہی ہوئی ہے, پردھان منتری مودی جی نے بھی یہ بات کہی ہے, اور جس وقت وہ پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے زمین کو بوسہ دے کر اندر داخل ہوئے تھے, اور انہوں نے پہلے ہی اپنے بھاشن میں کہا تھا کہ جو ہمارا جو یہ کانسٹیٹیوشن ہے یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ ٹیمپل ہے, اور جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے یہ ہمارا گرنتھ ہے. ٹھیک ہے, تو کانسٹیٹیوشن وہی ہے, لیکن اس کانسٹیٹیوشن کو اب لے کر چلنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ جن کی ایک ڈفرینٹ آئیڈیالوجیکل بیس اور گراؤنڈ ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اس پس منظر میں ہر بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آگے اپنے آپ کو چلانے کی ضرورت ہے. ہندوستان کے مسلمان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ اب بدلی ہوئی زمین ہے. اس زمین کے رولز آف بزنس بدل چکے ہیں. آپ جب تک اپنے اندر فکری طور پہ تغیر اور تبدیلی کا عمل شروع نہیں کریں گے آپ کے لیے دشواریاں بڑھیں گی. لہذا میں ہمیشہ سے ایک بات کی جنگ لڑ رہا ہوں اور اس کو ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان کو کا مسئلہ تعلیم کا سب کا مسئلہ ہے, روزگار کا سب کا مسئلہ ہے. بنیادی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کنویں کا مینڈک بنا کے رکھا ہوا ہے. ہمیں اپنے کانوں کو, آنکھوں کو, سوچنے کو, اپنی جو فیکلٹیز ہیں ان کی گرہ کو کھولنا پڑے گا اور فریش تھنکنگ کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ جب تک ہمارے ہاں تھاٹ پروسیس جو ہے وہ درست نہیں ہوگا ایکشن پروسیس درست نہیں ہو سکتا. جیسے افتخار صاحب آپ نے کہا کہ گراؤنڈ بدل چکا, زمین بدل چکی ہے, ماحول بدل چکا ہے, آپ کو لگتا نہیں مسلمانوں میں شناخت کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, ایک کرائسس ہے آئیڈینٹی کا؟ دیکھیے شناخت انہیں لگتا ہے کہ خطرے میں تقریباً 33-34 کروڑ امریکہ کی آبادی ہے, 6 ملین جیوز ہیں. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری شناخت کو خطرہ ہے. ہمارے ملک میں 56-57 ہزار پارسی رہتے ہیں, انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری آئیڈینٹی کو خطرہ ہے. یہ 25 کروڑ کہتے ہو, 30 کروڑ کہتے ہو, 35 کروڑ کہتے ہو, اسلام کے ماننے والے ہو, ٹھیک ہے, جس کو آخری حق مانتے ہو, جس جو ہمارا ایمان ہے, اور اس کے باوجود آپ کو ہر وقت شناخت یاد رکھیے. شناخت کوئی کسی کی نہ لے سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے. اردو آپ نے پڑھنی چھوڑی ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اردو داں طبقے کا ایک سروے کر لیجئے, دینی مدارس میں پڑھانے والوں کے بچوں کا سروے کر لیجئے, اور جو یونیورسٹیوں میں ہمارے اساتذہ اردو کے پڑھا رہے ہیں ان کا کر لیجئے, اور جو اردو میڈیم اسکولوں میں اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کا کر لیجئے, اور وہ تمام سیاستدان جو کہ اردو اور مسلمانوں کا تشخص, ان کی تہذیب, ان کی تمدن, ان کا اقدار, ان کی روایات, ان کی تاریخ, ان کا یہ میں بھی بولتا چلا جاؤں گا, مجھے بھی الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے نا, لیکن پہلا انصاف گھر سے ہوتا ہے. بالکل. کیا اردو پڑھا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اردو ختم کی جا رہی ہے. اردو تو آپ ختم کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, باہر مت جائیے, جس شہر میں بیٹھے اسی کی بات کر لیجیے. جامع مسجد کے علاقے میں میرے بچپن میں, بلی مران کے علاقے میں, فراش خانے میں, باڑہ ہندوراؤں میں, قصاب پورے میں, اس پوری بیلٹ کے اندر جو مسلم بیلٹ کہلاتی ہے, جمنا پار میں جتنے اردو میڈیم اسکول تھے لگ بھگ اس میں سے زیادہ تر بند ہو چکے ہیں. اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تشخص کوئی کسی کا نہیں ختم کر سکتا, ساخت و شناخت کوئی ختم نہیں کرتا, قومیں خود کرتی ہیں. ان تمام چیزوں کے تعلق سے افتخار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی نظر میں کیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ بیداری پیدا کرنے کے لیے کیا چیز اہم ہے, کس طرح کی جائے یہ بیداری پیدا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اب نئی فکر کی طرف بڑھیں, اور اس کی میں دلیل اور منطق دیتا ہوں آپ کو. اگر ان 7 دہائیوں میں سب کچھ صحیح تھا, سب ہرا ہی ہرا تھا, تو ہم مرجھائے میں کیوں ہیں؟ ہم پر پتجھڑ کیوں ہیں؟ ہماری پتیاں پیلی کیوں ہیں؟ ہمیں جو کچھ ملا ہم نے نہیں, جو دیا ہمیں وہ ہمیں سچر کمیٹی دی, اس نظام نے.
اور سچر کمیٹی نے ہمارے گلے میں ایک توق ڈال دیا، یہ بتایا کہ ہم 60-65 سال سے جو محنت کر رہے تھے کہ آپ جو ہیں کہہ تو رہے تھے کہ ہم آپ کو بالکل اپنے کندھوں پہ بٹھا کے چل رہے ہیں، مگر ہم نے وہ خدمت انجام دے دی کہ ہم نے آپ کو اس ملک کی سب سے کمزور وحدت بنا دیا۔ اب آپ جو ہے بھیک منگے بن گئے، اب آپ مانگتے پھریے، آپ کہیں صاحب مجھے وظیفہ دے دو، مجھے کنسیشن دے دو، مجھے یہاں پہ یہ دے دو، مجھے ہر چیز دے دو دے دو دے دو۔ علی یہ قوم جو ہے مانگنے والی یہ قوم بنا دیا، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ قوم تو وہ ہوتی ہے خوددار قوم جو یہ ہوتی ہے، جو یہ والا ہوتا ہے اس کا عزت نفس کہیں گم ہو جاتا ہے۔ تو اس قوم کو اپنے عزت نفس کو باہر لانے کی ضرورت ہے، اور وہ جب آئے گی جب آپ اپنے اندر علم کی روشنی پیدا کریں، پاس ہونے کے لیے نہیں، آئی ایس کمپٹیشن میں کوالیفائی کرنے کے لیے نہیں، وہ جب ہوگا جب آپ کے فکر کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، آپ کے سوچنے کے اندر ایک آپ کی نہج بدلے گی۔ آپ ایک ہی رنگ میں مت سوچئے، آپ جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ صاحب یہ RSS ہے، یہ سنگھ ہے، یہ جو مودی جی ہیں، یہ دوسرے سنچالک ہیں جی، یہ تو BJP کے ہیں، یہ تو RSS کے ہیں، یہ تو ہمارے نمبر 1 دشمن ہیں، ان کا تو ایسا ہو ویسا، اور ان کو ہراتے رہیں گے تو ان کو جتاتے رہیں گے۔ جب تک اس طرف چلیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جاہل سوچ کی طرف چل رہے ہیں، یہ پڑھی لکھی فکر نہیں ہے۔ پڑھی لکھی فکر یہ ہے، ٹھیک ہے آپ کو ایسا لگتا ہے یہ چیلنج ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو چیلنج سے ڈرتا نہیں ہے، جو چیلنج کو اپارچونٹی سمجھتا ہے، کہتے ہیں یہ اپارچونٹی ہے، اور اپارچونٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے انگیج کریے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک مسلم کی حیثیت سے اتنا کنوینسڈ ہوں الحمدللہ اپنے دین اپنے عقیدے سے، بٹھائیے مجھے جس کے سامنے بٹھانا ہے آپ کو، میرا چیلنج ہے۔ یہ چیلنج اس لیے نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ کسی ایروگنس میں جی رہا ہوں، بلکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بائی کنوکشن وہ ہوں جو میں ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے تو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا صاحب۔ یہ خطرہ ہم خود بلڈ اپ کرتے ہیں، اپنے اندر خود اعتمادی رکھیں، اور آپ کے پاس جو آپ کی نسبت ہے، میں سمجھتا ہوں خود اعتمادی کے لیے وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کو کیوں کمزوری کا اس میں مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم ڈر رہے ہیں، ہم ایسا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی مٹا دے گا؟ نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی کسی کو مٹا سکتا ہے، نہ کوئی مٹ سکتا ہے نا۔ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، کمزوریوں کو ٹھیک کریں۔ بے شک۔ افتخار صاحب، آخری سوال میرا یہ رہے گا کہ ابھی موجودہ حالات میں ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کی مختلف تنظیموں کے بڑے بڑے فنکشن ہوئے، اجتماع ہوئے، دانشور حضرات کا میٹنگز ہوئی ہیں، اور وہ ان حالات کے اوپر انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھ کے باتیں کی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس طرح بیٹھ کے بات کرنے کا، اور کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے ان حالات میں کوئی راستہ نکالنے کا یا حکومت سے رابطہ کرنے کا؟ ایسا ہے کہ ابھی حال میں 4 صوبوں میں 4 یا 5 صوبوں میں انتخابات ہوئے، جن میں سب سے زیادہ فوکس اتر پردیش پر تھا، کیونکہ وہاں مسلم آبادی 20% کے قریب ہے۔ وہاں پر جتنے بھی ہمارے انٹلیکچوئلس اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے فورمز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، یا جو اپنے آپ کو ملی شخصیات کے زمرے میں رکھتے ہیں، یا اداروں کی شکل میں پیش کرتے ہیں، یا تنظیمیں تحریکوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں، میں کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، سب نے سر جوڑ کر پوری طاقت لگائی، اور ایک جماعت بھی درمیان میں رکھی، اس کے کینڈیڈیٹس بھی کھڑے ہوئے، اور اس میں وہ تقریریں بھی ہوئیں، بڑی زوردار قسم کی شعلہ بیانی بھی ساری ہوئی کہ سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اور بہرحال ایک پوری طاقت لگی۔ آفیشیل اعداد و شمار کے مطابق کم سے کم 4 کروڑ کی آبادی ہے اتر پردیش میں مسلمانوں کی۔ الیکشن کے نتائج کی انالیسز نے یہ بتایا کہ یہ سب جو کنونشن کرتے پھر رہے ہیں کہ سب سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، ان سب کی طاقت لگنے کے بعد 3 لاکھ ووٹ ملے، اور تمام امیدواروں کی ضمانت ضبط ہوئی۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک پہلی کریڈیبلٹی، پہلی زمین کسی بھی لیڈر کی اور لیڈرشپ کی آرگنائزیشن کی، اس کی اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زمین آپ کے ہی گھر میں آپ کے پیروں کے نیچے سے کھسکی ہوئی ہے، اور آپ کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں اس سنگٹھن کو اور اس کی لیڈرشپ کو
جس کے پیچھے کم سے کم 50% ہندوستان کھڑا ہوا ہے، اتنا بڑا سنگٹھن کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے، پہلے اپنی کریڈیبلٹی بنائیے، قوم میں اپنی زمین بنائیے، چیلنج مت کریے. پہلی بات تو یہ کہ چیلنج کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کو چیلنج کا شوق ہے تو چیلنج کے لائق بنائیے. اب یہ ہماری کمیونٹی، یہ کہ جو یہ حضرات ہیں، ان کو یہ ضرورت ہے کہ یہ اپنے آپ کو چیلنج کے لائق بنائیں، اپنی کمیونٹی میں زمین بنائیں اور کمیونٹی کا بھروسہ جیتیں. جب کمیونٹی کا بھروسہ جیتیں گے تو ٹیبل پہ سامنے وہ بیٹھتا ہے جس کے پیچھے طاقت ہوتی ہے. اس ملک میں لوک تنتر ہے، جمہوریت ہے. جمہوریت میں اگر سر آپ کے پیچھے نہیں ہے تو آپ کے سر میں کتنی ہی طاقت ہو، وہ سر بے سر ہو جاتا ہے. دیکھیے، بہت بڑی بات کہی افتخار صاحب نے کہ جب تک آپ کی حیثیت خود آپ کے گھر کے اندر نہیں ہوگی، باہر آپ کو کون پوچھے گا. ہم نے آج جس موضوع پہ بات کی اور جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی، ان میں ڈاکٹر افتخار صاحب نے پوری بے باکی کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ اپنی رائے رکھی. انہوں نے بتایا ہے کہ کس مسئلے کا کیا حل نکل سکتا ہے اور کس طرح مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. بہت ساری باتوں کو انہوں نے اجاگر کیا ہے اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اور جو عبادت گاہوں کی بات ہے، جو مسلمانوں کا طرز زندگی ہے اور جو مسائل ہیں، سب پہ آج بہت تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے. میں ڈاکٹر خواجہ افتخار صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. انہوں نے بہت قیمتی وقت دیا اور بہت ہی اچھی باتیں بہت ہی کھل کے بتائی ہیں ہم لوگوں کو. اور آج اس پروگرام میں اتنا ہی. آئندہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے الوداع. بہت شکریہ آپ کا.